السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 33 سے 42 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ یہاں الف پر حمزہ کھڑی زبر ہے۔ الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام ہے، دو پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا، اور میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور حمزہ کو را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور را بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے۔ پھر غواد کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ یہاں جیم پر وقف کی کرنا ہے تو یہاں پر پیش وقف کی صورت میں گر جائے گی اور تا ہا میں بدل جائے گی، جیسے میتہ۔ اور یہاں پر ہا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر دو یا ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، احییناہا، اور نون پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور الف مدہ بھی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی الف مدہ ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے۔ حبن، ہا کو حروف حلقی میں سے حلق سے ادا کیا جائے گا، اور با مشدد بھی ہے اور تنوین بھی ہے، جمع کر بھی پڑھا جائے گا، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا۔ نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ اور حمزہ الف پر جزم کی حرکت ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے یا حمزہ زبیہ، اس طریقے سے اس کی ہجا ہوگی اور جھٹکا دیا جائے گا۔ اور یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ لام ساکن ہے، لام کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، اور کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ دو زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے، دو زیر کی تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ اور نون ساکن کے بعد نون مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر نون ساکن میں بھی غنہ کیا جائے گا۔ نون ساکن جو ہے، نون ساکن کے بعد نون مشدد آ رہی ہے تو یہاں نون ساکن میں بھی غنہ ہوگا۔ من نخیل، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، اور لام دو زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو دو زیر کی تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا، یہاں پر ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے۔ اور حمزہ اور عین ایک ساتھ ہیں، عین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا، با الف مدہ بن رہی ہے، الف مدہ ہے یہاں پر، اور دو زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا۔ وَفَجَّرْنَا، جیم مشدد بھی ہے، جمع کر بھی ادا کیا جائے گا، اور را ساکن ہے، را کو موٹا بھی پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ بنے گی، الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ من العیون، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی۔ الف پر جزم کی حرکت ہے، لیأکلوا، الف پر جزم کی حرکت ہوگی تو الف کو حمزہ پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ من ثمرہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آ رہی ہے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہاں پر الف مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔
ایدیہم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. اسے کھینچا نہیں جائے گا، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ایدیہم. اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بن رہی ہے. افلا یشکرون. کاف باریک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. صبح با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن بھی ہے. سبحان الذی، ہا پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. قاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور زا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر الف سے پہلے زبر آ رہی تو الف مدہ بن رہی ہے. کلہا، کاف باریک ہے، لام مشدد ہے اور الف مدہ بھی بن رہی ہے. میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا، مما، اور الف مدہ بھی بن رہا ہے. تنبت الارض، نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو جب بھی نون ساکن کے بعد با آئے گی تو وہاں میم لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی. نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اسے اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں. ارغو، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی اور حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. آگے حمزہ ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے فا آ رہی ہے. اور یہاں پر بھی میم مشدد میں غنہ ہوگا اور الف مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. لا يعلمون. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہاں الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. الف پر کھڑی زبر ہے، اسے حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. دو پیش کے تنوین کے بعد لام آ رہی ہے تو دو پیش کے تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا. لہم اللیل، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، واو کی صورت میں پیش گر جائے گی اور لام ساکن ہو جائے گی. یہاں چھوٹی سی جیم ہے، اس پر وقف کیا جائے گا. اور یہاں پر نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا اور الف مدہ بھی ہے اور یہاں پر الف مدہ بھی ہے. فَإِذَا، زیر جو ہے الف کے نیچے ہے، اسے حمزہ پڑھا جائے گا. ہم مظلمون، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، اس میں غنہ کیا جائے گا اور واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. شین مشدد ہے اور میم ساکن ہے، شین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور شین کو جمع اور سختی کے ساتھ. والشمس، جیم ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. لمستقر لہا، را مشدد بھی ہے اور دو زیر کی تنوین بھی ہے. را کو باریک پڑھا جائے گا اور تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا. تنوین کے بعد لام آ رہی ہے تو تنوین میں غنہ نہیں ہوگا اور الف مدہ بھی ہے. اور واو کی صورت میں یہ ایسے ہی پڑھی جائے گی جیسے لکھی ہے، جیسے لمستقر لہا. دال پر نرمی والا حرف ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور قاف حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا جیسے تقدیر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. را کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور را موٹی پڑھی جائے گی. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. لام ساکن ہے، لام کو زیر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. واو کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی. والقمر قدرناہ منازل حتی
حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أن تدرك القمر. لام ساکن ہے، واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. دال مشدد ہے، دال کو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. را ساکن کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. نون پر کھڑی زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. اور تا بھی مشدد ہے، اسے حتی جمع کے بھی پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. اور یہاں پر واو مدہ ہے، نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور میم ساکن ہو جائے گی. لشمس، شین مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ سختی کے ساتھ، اور میم کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. میم ساکن ہے. ینبغی، نون ساکن کے بعد با آئے گی تو وہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوگی، تو نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. اور الف مدہ ہے، الف مدہ بھی اور چھوٹی مد منفصل بھی ہے، اسے 3 الف کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے. ان تدرک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم. نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا ہے، اور را باریک پڑھی جائے گی. کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اور یہاں پر لام مشدد بھی ہے اور لام بھی ہے. لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، پھر مشدد لام کو یا ساکن سے ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالن بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. سابقن، یہاں پر الف مدہ بھی ہے. قاف کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. اور الف مدہ بھی ہے. را باریک پڑھ جائے گی، وقف کی صورت میں زیر گر جائے گی، را ساکن ہو جائے گی. اور تنوین میں غنہ ہوگا. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی. یا ساکن سے پہلے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد یا مشدد ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے. تنوین میں غنہ بھی ہوگا اور ملا کر بھی پڑھا جائے گا. اور واو مدہ بھی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی، نون ساکن ہو جائے گی. الف پر کھڑی زبر ہے، حمزہ بھی پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا. 2 پیش کے تنوین کے بعد لام ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. نون مشدد میں غنہ ہوگا اور الف مدہ بھی ہے. انا حملنا، الف مدہ بھی بن رہا ہے اور را بھی مشدد ہے، یا بھی مشدد ہے. جماؤ اور سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے ذال نرمی والا حرف ہے. ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لام ساکن ہے، لام کو زیر کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. پھر یہاں بھی لام ساکن ہے، لام کو پیش کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی لام ساکن ہے، لام کو کاف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، کاف کی حرکت کے ساتھ. زیر ہے اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں زیر گر جائے گی، نون ساکن ہو جائے گی. اور یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے. یہاں پر میم مشدد میں غنہ ہوگا، پھر نون ساکن کے بعد پھر میم مشدد آ رہی ہے. یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. فا نرمی والے حرف ہے، سیٹی نہیں ہوگی. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یرکبون، کاف باریک ہے اور را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور نون ساکن ہو جائے گی. آج ہم نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 33 سے 42 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون۔ آج ہم نے سورۃ یاسین کی 33 سے 42 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔